مولاي صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. معزز و مکرم حاضرین محترم، آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت مجلس میں ہم نے سورۃ العادیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ دشمنوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر پتھروں پہ سم مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، فأثرن به نقعا، پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر دشمنوں کے لشکر میں جا گھستے ہیں، ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا۔ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ گھوڑوں کی قسم کھانے کی وجہ صرف یہ ٹھہری کہ یہ میدان جہاد میں آتے ہیں، دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور اس وقت یہ واپس پلٹتے ہیں جب کہ شام کے اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ آج وفاقی حکومت کی طرف سے پورے پاکستان میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ یہ یوم تشکر کس لیے کہ 10 مئی 2025 بروز ہفتہ افواج پاکستان نے ایک آپریشن لانچ کیا جس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا۔ بنیان مرصوص یہ عربی کی ترکیب ہے، اردو میں اس کو پڑھیں گے تو بنیان مرصوص پڑھیں گے۔ بنیان مرصوص کا مطلب ہے وہ دیوار جو بڑی مضبوط ہو، جس میں سیسا ڈالا گیا ہو۔ عام طور پہ جب ڈیم بنائے جاتے ہیں، ان ڈیموں کے لیے اس طرح کی دیواریں اٹھائی جاتی ہیں، یا قلعوں کی دیواریں جو انتہا درجے کی مضبوط بنانا مقصود ہو اور اس کے اندر سیسا ڈال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں بنیان مرصوص۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے یہ لفظ، یہ ترکیب اخذ کی، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے جہاد کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور کیسے صف باندھتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح کے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ جب سیسا پلائی دیوار سامنے ہو تو کوئی اس طرف رخ نہیں کرتا، لوگ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس دیوار کو توڑنا، اس میں نقب زنی کرنا یہ ہمارے لیے ناممکن نہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ نام اخذ کیا گیا، اور سورہ عادیات کی جو آیت کریمہ ہے، صبح کے وقت دشمن پر حملہ کیا گیا، یہ بھی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے استعارتاً، کیوں کہ یہ میدان جہاد میں کام آتے ہیں۔ آج کے دور میں گھوڑے تو نہیں ہیں۔ اب اگر اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں، اس کے بارے حضرت حسن بصری کہتے ہیں، اس سے پچھلی سورت سورہ زلزال یہ آدھا قرآن ہے، اور سورہ عادیات یہ آدھا قرآن ہے۔ دونوں صورتیں مل کے مکمل قرآن بن جاتا ہے۔ جو عقائد ضروری ہیں، جو عمل ضروری ہیں، سورہ زلزال اور سورہ عادیات میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، والعادیات، عادیات کا لفظی مطلب ہے وہ گھوڑے
جو مجاہد دشمن کے پیچھے دوڑاتے ہیں۔ عادیات یہ مؤنث کا ہے، اس کا ایک مطلب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عادیات سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ کے درمیان دوڑتی۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں حجر اسود کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یہ سورہ عادیات کب نازل ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو مجاہدین استعمال کریں، وہ گھوڑے جنگوں میں کام آنے والے ہوں، صبح کے وقت وہ حملہ کریں اور واپس اس وقت لوٹیں جس وقت مجاہدین اپنے لیے آگ تیار کر کے آگ تاپ کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں، یعنی صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں۔ اب ابن عباس کہتے ہیں یہ شخص جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا یہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ابن عباس نے مجھے سورہ عادیات کی تفسیر بتائی۔ تو مولا علی کہنے لگے ابن عباس کو میرے پاس لے کے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس آیا تو مجھے جناب علی المرتضی نے کہا جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو اس چیز کو لوگوں کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور والا کو غلطی ہو گئی ہے تو مطلع کریں۔ تو مولا علی کہنے لگے کہ اے ابن عباس بدر کے موقع پر ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام کے پاس تھا، ایک گھوڑا مقداد کے پاس تھا، تو صرف 2 گھوڑے تھے، ان 2 گھوڑوں کی تو قسمیں نہیں کھائیں بلکہ یہ اونٹنیوں کی قسمیں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ کے درمیان دوڑتی، پھر مزدلفہ سے صبح کے وقت حاجیوں کو لے کے منا کی طرف دوڑتی، ان اونٹنیوں کی قسمیں۔ 2 تفسیریں آ گئی، ایک ابن عباس کی، ایک سیدنا علی المرتضی کی۔ اب 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا اس سے مراد گھوڑے ہیں، ایک گروہ نے کہا اس سے مراد اونٹنیاں۔ لیکن جمہور مفسرین نے، ابن جریر نے جب اس روایت کو لکھا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اکثریت کا قول یہ ہے اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتے ہیں۔ اب آج کے دور میں گھوڑے تو نہیں ہیں، تو پھر اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ والعادیات ضبحا، وہ جو دوڑتے ہیں اور ایسے دوڑتے ہیں کہ ہانپنے لگتے۔ اب ہانپتا کون ہے؟ یا تو گھوڑا ہانپتا ہے یا کتا ہانپتا ہے، تو کتوں کو تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اونٹنیاں ہانپتی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اس سے مراد جنگی گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے تو نہیں ہیں۔ آج کے دور میں اس سے مراد جدید طیارے ہیں، JF-17 تھنڈر ہے، اس سے مراد F-16 ہے، اس سے مراد سٹیلت طیارے ہیں، اس سے مراد 5th جنریشن میں جو استعمال ہونے والے وہ طیارے ہیں کہ جب ان کی آواز سنائی دیتی ہے تو دل دہلنے لگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب گھوڑے نکلا کرتے تھے تو لوگ دلوں میں اندر خوف پیدا کر لیتے تھے اور ان کی شکلیں اتنی خوفناک ہوتی تھی اور وہ دشمن کی طرف ایسے لپکتے تھے گویا کہ اسی وقت ان کو مار کے یہی کام تمام کر دیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمنوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ضبحا اتنا بھاگتے ہیں کہ ہانپنے لگ جاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ پتھروں پہ سم مارتے ہیں، سم مارتے ہیں، ایسے سم مارتے ہیں کہ پتھروں سے چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ اب جہازوں میں جب جہاز چلتے ہیں اور اڑتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، تو آپ پیچھے دیکھیں کہ جس طرح آگ کے گولے چل رہے ہیں، پتھر پہ سم مار کے چنگاریاں نکالنا، اور دوسری طرف جہاز جب اڑتے ہیں اپنے پیچھے وہ ایک آگ کے گولے چھوڑتے ہیں، اس سے مراد یہ۔ فالمغیرات صبحا، پھر وقت صبح
مسلمان کی شان ہے وہ رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرتا، وہ حملہ کرے گا تو بوقت صبح کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اب جنگ ہونے والی ہے، اے دشمنوں تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ فرماتے تھے ہماری طرف سے یہ لوگ آ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری طرف سے کون کون آئے۔ اور پھر آپ اعلان فرمایا کرتے تھے اے مجاہدو یاد رکھنا کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں، کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بچے کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں، جو ہتھیار پھینک دے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، جو کلمہ پڑھ لے اس کو مارنے کی اجازت نہیں۔ سرکار اعلان فرمایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف سے چلے تو راستے میں کتیا نے بچے دیے تھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا اس وقت تک ٹھہرنا ہے جب تک پورا لشکر نہیں گزر جاتا۔ عرض کیا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کتیا نے بچے دیے ہیں، ایسے نہ ہو کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، رات کی تاریکی میں بزدل حملہ کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر یہ صبح گجردم جب بوقت صبح ہوتی ہے اس وقت یہ حملہ کرتے ہیں۔ تو افواج پاکستان نے جو وقت چنا وہ وقت بھی صبح کا وقت تھا، رات کے وقت حملے نہیں ہوئے۔ پھر آگے کا ارشاد ہوا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے۔ جب گرد و غبار اڑتا ہے تو لوگوں کے دل ویسے ہی، ان کے پتے ویسے ہی پانی ہو جاتے۔ ایک جنگ کے موقع پر جناب خالد بن ولید نے دیکھا کہ ہم تو چند ہزار ہیں اور یہاں لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے مختلف جگہوں پہ لگا دو اور پھر شمع جلا دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پوری کی پوری پہاڑیوں پر ہی شمعیں نظر آ رہی تو ایسے لگا جس طرح کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مجاہد آ گئے۔ وہیں سے وہ دیما مدن کہتے بھاگ گئے، یہ تو دیو آ گئے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ دشمنوں کی صفوں میں چلے جاتے۔ یہ ساری کی ساری قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، دیکھو ہم نے تم پہ کتنا کرم کیا، کتنا انعام و کرام کیا، ایسا جری تمہارے سپرد کر دیا، تم اس کی نکیل پکڑ کے جہاں چاہتے اس کو لے جاتے۔ ان تمام قسموں کے بعد ارشاد ہوا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ پچھلی آیات کی طرف آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ تھی، جب آپ جنگ سے فارغ ہوتے تو 3 دن تک مسلسل وہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے، مسلسل 3 دن تک وہاں رہتے۔ بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب فتح حاصل کر لی تو وہاں رہے، کیونکہ ایسے نہ ہو دشمن دوبارہ حملہ کر دے۔ 3 دن رہے اور اگلے دن جب عصر کا وقت ہوا، نماز عصر آپ نے پڑھائی تو دوران نماز آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب ٹھہرتے کیوں تھے کہ کسی میں دم خم ہے تو پھر آ جائے، ہم بیٹھے ہوئے۔ عصر کی نماز پڑھائی تو سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا۔ نماز کے دوران نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے عصر کی دوسری رکعت پڑھاتے ہوئے تبسم کا اظہار کیا تھا، خیریت؟ کیا نماز میں اب مسکرایا جائے گا؟ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، حدیث مبارکہ اور حدیث بھی صحیح ہے کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، ان کو کیا خبر کہ حضور کیا کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک بعض صحابہ کن اکھیوں سے چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھ رہے کہ حضور کر کیا رہے ہیں۔ تو حضور مسکرا رہے تھے نماز کے اندر۔ نماز مکمل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ نماز میں آپ مسکرائے خیریت؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تسی نماز پڑھ دے پیسے کہ کو دیکھ دے پیسے، آپ نے فرمایا اے صحابہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا مر بی میکائیل، میرے پاس سے میکائیل گزرے اور میں نے دیکھا ان کے پروں پر مٹی گرد و غبار ہے، اور جب وہ میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے اجازت طلب کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اب واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے مسکرا کر اجازت مانگی، ان کی مسکراہٹ پر میں نے بھی آگے سے مسکرانا شروع کر دیا۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سرکار کی سیرت یہ تھی، لیکن اکثریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں سے نابلد ہے۔ حضور نے غزوات کیے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر حصہ جہاد میں گزرا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا غزوہ ہند ہوگا۔ لطف کی بات بتاؤں، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں بنفس نفیس سرکار شامل ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں سرکار شامل نہ ہو اس کو غزوہ نہیں کہتے۔ حضور کے زمانہ اقدس میں بڑی جنگیں ہوئی، سرکار نے شرکت بھی کی، سرکار نے نہیں بھی شرکت کی، جس میں شرکت نہیں کی اس کو جنگ کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی حرب کہہ دیتے ہیں، جس میں شرکت کی اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے۔ ان جنگوں میں سرکار نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، تو اصول یہ ہوا جس جنگ میں مصطفیٰ شرکت کریں وہ غزوہ۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ غزوہ ہند ہوگا، اور اگر اللہ حیاتی کرے تو تم پر لازم ہے تم اس میں شرکت کرنا۔ تو سوال یہ ٹھہرا کہ حضور تو پردہ فرما گئے، ظاہراً حضور تو موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ فرمانا ہے غزوہ ہند ہوگا، اور خراسان سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کے سروں پر امامے ہوں گے، اور وہ امامے سیاہ رنگت کے ہوں گے، تم پر لازم ہے تم ان کے ساتھ شرکت کرنا۔ غزوہ ہند کو چھوٹی جنگ تو نہیں ہوگی، قرب قیامت یہ تو ایک ٹریلر تھا، آج نہیں تو کل یہ ہند و بنیا پھر کوئی حرکت کرے گا، اسرائیل کے زور پہ حرکت کرے گا۔ وہ اسرائیل جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے، یہ جتنے بھی ڈرون آئے ان میں سے اکثریت جو ہیروک ڈرون نامی آیا، یہ کہاں کا تیار کردہ تھا؟ اسرائیل کا تیار کردہ۔ چونکہ ہم نے وہاں پہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ان کی سنوائی ہوتی، ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہاں تک آ گئے۔ اور آج بھی ہم حکومت کے اعلان پہ یوم تشکر تو منا رہے ہیں، لیکن کیا شکر اس بات پر کہ ہم بچ گئے یا ہم نے کامیابی حاصل کر لی؟ مسلمان تو وہاں آج بھی فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا، اور ایک طرف مسلمان اسلامی ممالک ایک 400 ارب کی ان کے ساتھ ڈیل کر رہا، ایک 600 ارب ڈالر کی ڈیل کر رہا۔ کیوں یہ ڈیلیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ غزہ میں مسلمان بچوں کو مارا جا رہا، اس لیے کہ بم پھوڑے جا رہے، اس لیے کہ فاسفورس حملے کیے جا رہے۔ یہ ڈیلیں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو طول مل سکے، مگر اللہ کا فرمان برحق ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، جتنی مرضی پینگے بڑھا لو، ان کے نیچے کارپٹ بچھا دو، اپنی عزت کا تیا پانچا کر دو، اپنے سارے سورسز ان کے حوالے کر دو، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ مولا یہ کب راضی ہوں گے؟ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو راضی کرنے کی۔ ارشاد ہوا یہ ایک ہی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، تم ان کا مذہب اختیار کر، تمہیں مرتد کر کے چھوڑیں گے، پھر یہ کہیں جا کے راضی ہوں گے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہونے والے، حتیٰ تتبع ملتہم، تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔ اب یہ ٹرمپ صاحب نے سعودی عرب میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ دین ابراہیمی کے اندر سارے کے سارے آ جائیں۔ یہ دین ابراہیمی کے نام سے ایک الگ سا ملغوبہ بنا لیا، جس طرح اکبر نے دین الہی کے نام سے ملغوبہ بنایا۔ اب اس کے اندر جی عیسائی، یہودی، مسلمان یہ سارے آئیں اور سارے مل کر فلسطین پہ قبضہ کریں، فلسطین کو مارے، اسرائیل کو پروٹیکشن دے، اس کے علاوہ ان کے دین ابراہیمی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ خدا کا فرمان برحق ہے، جب تک تم جہاد کرتے رہو گے دنیا میں سروائیو کرتے رہو، اور جیسے ہی تم نے بزدلی دکھائی، جس طرح کے یہ 56 اسلامی ممالک دکھا رہے ہیں اور مسلسل دکھا رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابد الآباد تک کے لیے رہنا،
حدیث مبارکہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ظالم کے ساتھ چلے جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے فقد خرج من الاسلام، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ ظالم کون ہے۔ چھوٹی بچی کسی نے اس کی ویڈیو ارسال کی، فلسطین میں غزہ میں چھوٹی بچی 2 دن کی، اس کا آدھا دھڑ ہی نہیں ہے، اور ہم یوم تشکر اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم بچ گئے، اس لیے کہ ہم کامیاب ہو گئے نہیں۔ المسلم واخو المسلم، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی ایک جگہ پہ کسی مسلمان پہ ظلم ہو تو محمد بن قاسم عرب سے سندھ میں آ جاتا، ہاں ایک مسلمان عورت پہ تم نے ظلم کرنے کی جرت کیسے کی؟ یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ دین اسلام دوستو سرحدوں سے ماورا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا رسول اللہ مجاہد کون ہے؟ بعض لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، بعض لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے، بعض لوگ اس لیے لڑتے ہیں کہ وطن کی حفاظت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والا ہو، فقط رضا الہی مقصود ہو، وہ حقیقی مجاہد ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کوئی لڑے تو اس کا وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا، مگر حقیقی مجاہد وہ نہیں ٹھہرائے، اس کو حقیقی مجاہد نہیں کہا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے ان کی، پھر حضور نے فرمایا تھا تیاری کرو۔ تیاری کس چیز سے کرو؟ فرمایا دور سے پھینکنے میں قوت ہے۔ آج کی جنگ ساری کی ساری یہ ہوائی فضائی جنگ ہو چکی۔ آپ نے جناب سعد کو تیر دیا اور کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ وہ حضور سارا جگ جن سے کہتا تھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تو جو اس طرح تیر نشانے پہ پھینکتا ہے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان تو بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنے انعام کیے، کتنے احسان کیے، پھر بھی ناشکری کرتا۔ بعض لوگوں کا ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت کیوں نہیں حملہ کر دیا، بعد میں اتنے دن تک کیوں ٹھہرے رہے، حالانکہ سرحدوں کے پاس نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ جنگی معاملات کس طریقے سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جنہیں خبر ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑائی کرنی، تو لوگ جلد باز ہو جاتے ہیں، لوگ عجلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لکنود کا لفظ آیا ہے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنود کا مطلب ہے ناشکرا، اور ناشکرا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو خود تو کھائے مگر اپنے رفیق کو نہ کھلائے، خود کھائے اپنے دوست ساتھی جو پاس بیٹھا ہے اس کو کھلانے سے انکار کرے۔ ایک حدیث مبارکہ یہ، ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے برا آدمی کون ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس کو کوئی ہدیہ ملے، عطیہ ملے، اس پہ قبضہ کر لے اور سامنے اس کا ملازم آئے تو اس کو جھڑکیاں دینا شروع کر دے۔ پھر فرمایا تمہیں بتاؤں ناشکرا بندہ کون ہوتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب مصیبت آئے تو واویلا کرنا شروع کر دے۔ ناشکرا آدمی مصیبت پہ صبر نہیں کرتا، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کے حاصل کرنے میں بڑا ہی پختہ ہے۔ مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مال خیر ہے، اس لیے قرآن نے اسی اسلوب کے مطابق اس کا ذکر کیا۔ انسان مال حاصل کرنے میں بڑا ہی شدت اختیار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، من اصبح منکم، تم میں سے جس شخص نے صبح کی، آمنن، اس حال میں کہ اس کو امن تھا۔ کہاں سے امن تھا؟ اس کو اپنے گھر میں بھی امن تھا، اپنی قوم اور ملک میں بھی امن تھا۔ اولاً اس نے امن کے عالم میں صبح کی۔ نمبر 2 معافن جسدی، اس کا جسم سلامت تھا، کوئی بڑی بیماری اس کو نہ تھی۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، جس کو یہ 3 چیزیں میسر آ گئی، امن کی زندگی،
جسم کی سلامتی، امن کی زندگی کے خوف نہیں ہے۔ نمبر 2 جسم کی سلامتی۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا کھانا اس کو عطا فرمایا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ ایسے ہی ہے اللہ نے دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس کے دل کو قرار اور ثبات کیوں نہیں ہوتا؟ کل کی پریشانی لے کے بیٹھا رہتا ہے، کل کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جس نے تمہیں آج کھلایا ہے تمہیں کل بھی کھلا دے گا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ناشکرا بندہ پسند نہیں ہے۔ ایک وہ حضرت صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں لوگ ملاقات کرنے کے لیے خطاب کے بعد آئے، ایک بڑا ہی غریب سا بندہ، اس سے مصافحہ کیا اور اس سے کہا بھی کیسے ہو؟ اس نے ہاتھ یوں ہوا میں بلاؤ، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ تو جب اس نے ہاتھ بلند کیا نا تو قمیض پھٹی ہوئی تھی، نیچے کپڑا لٹک رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ پھاٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اور کہتا ہے کہ بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ میں نے کہا یار مل کے جانا۔ سارے سلام لے کے چلے گئے، وہ کھڑا رہا۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے جی 6 کنال زمین ہے، کچھ کاشت کر لیتا ہوں، 10 مرلے میں نے مسجد کے لیے رکھ چھوڑی ہے، خود ہی بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا، تو آپ بس دعا کر دیجیے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو، میں نے اس سے پوچھا حال کیا ہے، تو ہاتھ یوں نچا کے، ایٹیچیوڈ دیکھو اس کا، یوں ہاتھ نچا، بڑا ہی اللہ کا کرم ہے۔ کہتے جی کروڑوں پتی بھی آتے ہیں، اربوں پتی بھی آتے ہیں، ان سے پوچھے جی کیا حال ہے؟ وہ جی بس ٹھیک ہی چل رہا ہے، وہ گزارا ہو رہا ہے۔ اور جس کے پاس اتنا ہے وہ ناشکری اختیار کر رہا ہے، جس کے پاس ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے اس کا اللہ پہ توکل دیکھو، اللہ پہ بھروسہ دیکھو۔ فرمایا اگر اللہ رب العزت نے تمہیں امن کی زندگی دی ہے، تمہیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اور ایک وقت ایک دن کا کھانا موجود ہے، جان لو اللہ نے دونوں جہانوں کی نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پہ گواہ بھی ہے کہ ناشکری کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت میں بڑا ہی شدت اختیار کرتا ہے، بڑا سخت ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک راوی ہے، بحرین سے ایک دفعہ کچھ مال آیا، مال بہت زیادہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں سارا مال بچھا دو۔ مسجد نبوی کے صحن میں بچھا دیا اور صحن مصطفیٰ بھر گیا، مسجد نبوی ساری بھر گئی۔ آپ نے ایک نظر اٹھا کے بھی مال کی طرف نہیں دیکھا، نماز پڑھائی اور مال پہ بیٹھ گئے، جو سامنے آتا اس کو دیتے جاتے، اس کو دیتے جاتے، دیتے جاتے۔ حضرت عباس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیں، میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا بیٹھ جاؤ، جتنا مال چاہتے ہو لے جاؤ۔ جناب عباس نے اپنا رومال زمین پہ بچھا دیا اور بہت زیادہ مال اس میں جمع کر لیا۔ جب مال جمع کر لیا، اوپر سے گانٹھ بمشکل بندھی، اب اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ جائے۔ عرض کیا کسی صحابی سے کہیں، کسی خادم سے کہیں یہ مال میرے سر پہ رکھ دے۔ فرمایا نہیں، کسی سے نہیں کہنا، جتنا اٹھایا جاتا ہے اتنا ہی اٹھاؤ۔ نیچے بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ مال نکالا، پھر باندھا، پھر اٹھانے لگے، اٹھایا نہ جائے۔ عرض کیا جی کسی سے کہیں؟ آپ نے فرمایا کسی سے نہیں کہنا، چچا جتنا اٹھایا جاتا ہے اٹھا لیں۔ کہا کہ پھر اگر کسی سے نہیں کہنا تو آپ آؤ نا، میری مدد کرو، سر پہ رکھ دو۔ فرمایا نہیں، میں نے بھی نہیں آنا، جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو۔ اور مال کم کیا، بمشکل سر پہ رکھا، اور سرکار تعجب سے دیکھتے جاتے تھے، تعجب سے دیکھتے جاتے تھے کہ اس دنیا میں اٹھانا اتنا مشکل ہے تو وہاں اٹھانا کتنا مشکل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وہ جگہ نہ چھوڑی جب تک وہ سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کر دیا۔ یہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب یہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا، یعنی ہر انفارمیشن حاصل کر لی جائے گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس دن زیادہ باخبر ہوگا۔ خبر تو اس کو ساری ہے، اب وہاں چونکہ حساب ہوگا، پروردگار کو ہر شے کی خبر۔ دوستان محترم، یہ سورہ عادیات جو آج ہم نے تلاوت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت کی طرف سے یوم تشکر منایا جا رہا ہے،
کہ افواج پاکستان کو اللہ رب العزت نے جو فتح، کامیابی، نصرت عطا کی، شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ غزہ کے مسلمان جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ مسلمان صرف اپنی سرحدوں کا محافظ نہیں ہوتے، حضور علیہ السلام نے اس پورے خطے کی طرف اپنا چہرہ انور کیا اور حضور نے فرمایا مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، مسلمانوں کی اللہ رب العزت خیر فرمائے۔